جس عورت پر جادو ہو اس میں 3 نشانیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، شدید حیض کا آنا اور کئی دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو وہ ذریعہ عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن اور سنت میں سحر یعنی جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کے مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا۔ امام فخر الدین رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اور اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت پر آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کروانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کروایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔
جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1 ہوا میں اڑنا۔ نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا۔ نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا۔ بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ کو دیکھنا۔ نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5 برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ کو چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا۔ نمبر 6 قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب کو بھول جانا۔ نمبر 7 سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8 عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1 جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2 طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4 رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات بگڑ جانا۔ نمبر 5 ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5 دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6 عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7 بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8 معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9 غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10 دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12 ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13 جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14 بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15 کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16 بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17 رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا۔ نمبر 18 ایام میں بے ربطگی۔ نمبر 19 ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھ ہوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہے اور ڈاکٹرز اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے رہے، ہر کسی کی الگ الگ رائے ہے اور ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی کلیئر نہ ہوں تو یہ جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین عورت پر جادو کی کچھ خاص نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1 شدید حیض کا آنا اور کئی دنوں تک حیض کا بند نہ ہونا۔ نمبر 2 جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3 شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4 بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ، اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں،
خصوصاً آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس شام کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دن بھر کثرت سے پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا۔ واضح رہے کہ جس عورت میں یہ علامات ظاہر ہوں تو اس پر جادو کا ہونا ضروری نہیں، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نشانیاں اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہر عورت پر جادو کا ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے شر اور جادو سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔